بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کے حوالے سے پوری مسلم دنیا مضطرب ہے۔ پاکستان کے اندر بھی آواز احتجاج بلند ہو رہی ہے اور بعض قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور بھی کر لی ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس کرنے کے لیے ہے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا کہ ہم ایک سٹرونگ میسج فرانس کو دیں۔ پوری مسلم دنیا کے اندر فرانسیسی مصنوعات کے اب بائیکاٹ بھی چل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج فرانسیسی صدر نے عرب دنیا سے کہا ہے کہ خدا را اس بائیکاٹ کو ختم کرو۔ پاکستان کو اس سلسلے میں کن ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور پروگرام میں ذکر کریں گے بلوچستان، سی پیک اور سی پیک سے جڑی ہوئی چند ایسے حقائق کا کہ جس کے اوپر ہمارا دشمن جو ہے وہ ایک بار پھر حملہ آور ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آج قومی اسمبلی میں ایک تو میں نے کہا کہ ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی۔ علماء اکرام نے آج لاہور کے اندر پریس کانفرنس کی۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں مذہبی امور کے حوالے سے، ان کی گفتگو کا ذرا ملاحظہ کرتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے۔ آج فرانسیسی سفیر کو طلب کیا اور پاکستان نے اس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بتائے ہیں۔ ہم دنیا اسلام کے ساتھ اور عالمی دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر جو اقدامات اٹھائے جائیں گے وہ سب کو نظر آ جائیں گے۔ پاکستان کی حکومت اس معاملے میں سر فہرست ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو موقف پاکستان کی حکومت نے اپنایا ہے عالم اسلام میں، عالم عرب میں، اس کو سراہا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا دیکھیے، اسلامی میڈیا دیکھیے، الحمدللہ ہم نے جو موقف اپنایا ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اپنے آقا علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف، ہم پوری دنیا اسلام سے رابطے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر قانون سازی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ OIC کی سطح کے اوپر مؤثر انداز میں اس پر آواز بلند ہو۔ ہماری جو جدوجہد ہے سب کی وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ سے ایک ایسا قانون پاس ہو جس میں تمام آسمانی مذاہب کی، تمام آسمانی کتب کی، تمام مقدس شخصیات کی جو توہین ہے اس کو جرم قرار دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر ختم ہو۔ جی، اور یہ صاحب اقوام متحدہ اور OIC سے مطالبہ ہے کہ تمام آسمانی کتب اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی توہین جو ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ کتنا قابل عمل یہ مطالبہ ہے؟ اور OIC کی بار بار بات ہو رہی ہے، آج قومی اسمبلی نے بھی جو قرارداد منظور کی ہے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے دن منانے کا اعلان کرے۔ OIC کا جو رول ہے ان حالات میں کس طریقے سے ایفیکٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ مطلب یہ اس بات کو کم از کم لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ کسی اخبار کے اندر ایک شخص نے کارٹون نہیں چھاپا، یہ کسی شخص نے کوئی کتاب نہیں لکھی، یہ بنیادی طور پر ایک ریاست نے بحیثیت مجموعی اور ایک جمہوری طور پر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو نے خاص طور پہ یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک جمہوری پرنسپلز کے تحت یہ ایک بحیثیت قوم فرانس کا فیصلہ ہے۔ اچھا، آپ صرف اس بات کو ذہن میں لائیں کہ یہ شخص آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ پیرس ہے اور آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں اپنے دفتر جانے کے لیے اور آپ کو بل بورڈز کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کارٹون نظر آ رہے ہیں اور آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ گزرتے ہوئے وہاں سے اپنے دفتر پہنچتے ہیں، واپسی پہ آتے ہیں تو وہ کارٹون لٹ ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کیفیت ہے 3 دن سے۔ کس بنیاد پہ ہوئے ہیں؟ کہ ایک شخص نے ایک ٹیچر کو قتل کر دیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے وہ کارٹون دکھائے ٹو شو دا فریڈم آف ایکسپریشن۔ ایک قتل۔ پورا افریقہ اس یورپ کے اس ملک فرانس کے ہاتھوں ملینز لوگوں قتل ہوئے۔ اس حد تک ظلم و بربریت ہوئی تھی کہ ڈیگول جیسا بندہ وہاں جا کے لڑنے شروع ہو گیا تھا اور سارترے نکل گیا تھا اور وہاں جا کے چلا گیا تھا، جو تھوڑے سے ذہین لوگ تھے۔ نیپولین کا جو کردار رہا ہے
مسلمانوں کے خلاف اور مصر کے اندر سب کو پتہ ہے. آج بھی فرانس کے اندر مسلمان جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ نفرت ہے، اور اس خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایسا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں، بحیثیت قوم بحیثیت ایک جمہوری نمائندہ ریجیکٹ. اس میں ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایک عموماً ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیثیت ڈٹرمن نہیں کرتے. سورہ توبہ کی میں آیت آپ کے سامنے پہلے سنا دوں کہ رسول اللہ کی میرے اور آپ کے نزدیک بحیثیت مسلمان ایمان کی کیا حیثیت ہے. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ كَتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے تم مندہ ہونے کا اندیشہ رکھتے ہو. اللہ نے کلیئر کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ مال جو تم کما چکے ہو اور جس کا تم فرانس سے ہماری تجارت بند ہو جائے گی، فرانس سے ہمارے جناب آرڈرز آنے بند ہو جائیں گے، یا ہمیں یورپی یونین کی پابندی لگا دی، اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. تخشون کسادہ و مساکن ترضونہا، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، جو تم نے شانزلیزے پہ لے کے رکھے ہوئے ہیں، جو تم نے ایون فیلڈ میں لے کے رکھے ہوئے ہیں، تم نے فلان جگہ لے کے رکھے ہیں. آگے اللہ کہتا ہے احب علیکم، تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں، تمہیں زیادہ بہتر لگتے ہیں کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد، جد و جہد سے. جہاں جہاد کا مطلب قتال نہیں، ظاہر بات ہے، جہاد ایک جد و جہد. جد و جہد. فتربصوا، انتظار کرو تم، حتی یاتی اللہ بامر اللہ، تاکہ اللہ کا فیصلہ تمہارے پر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق فسق میں اس کو شمار کرتا ہے. ایک تو قرآن کا واضح فیصلہ ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کارٹون 2-3 دن ہو چکے آئے ہوئے ہیں، میرے آپ کے دوسروں کے ساروں کے دوست اس شہر کے اندر موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کیا آ رہے ہیں. میرے باپ کو گالی دے اور مجھے پتا ہو کہ فلاں جگہ مستقل میرے باپ کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے، اگر تو میں اپنے باپ کے گالی کھانے کے اوپر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور خاموش ہو جاتا ہوں اور بغیرت بن جاتا ہوں، تو پھر تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں ہوں بغیرت. لیکن اگر آپ باپ کی گالی سنتے ہی فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، ماں کی گالی سنتے ہی، بیٹی کی گالی سنتے ہی، بیوی کی گالی سنتے ہی ریئیکٹ، اللہ نے سارے رشتے گن دیے نا. اگر آپ باپ کی گالی سن کے اور کہتے ہیں کہ نہیں باپ کی گالی سن لو کیونکہ میری کاروبار کا آرڈر ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی آپ چلو معاف کیا. ماں کی گالی سن کے آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو مال کمایا ہوا ہے، تو تب اللہ نے سارے رشتے گننے کے بعد کہا کہ یہ 3 دن سے اس پاکستان میں، باقی کو چھوڑ دیں، ہمارے کسی روٹین میں فرق آیا. ہمارے جلسے ویسے ہوئے، ہمارے جلوس ویسے نکلے، ہم نے گالیاں ایک دوسرے کو اس طرح دی، ہم نے وہ سارا کام کیا زندگی کا. ہمارے کاروبار بھی کھلے رہے، ہماری دکانیں بھی کھلی رہیں، ہماری زندگی کے تمام معاملات چلتے رہے. سنا ذرا کیا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، سنائیں جی ذرا. سر یہ کوئی ووٹنگ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، صبر رکھیں آپ. خواجہ صاحب آپ نے فلور مانگا، آپ کو فلور دیا. اب برداشت، عدم. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ووٹنگ ایسے تو نہیں ہوتی، ایسے تو نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا صبر کریں. آپ بات تو سن لیں نا. آپ کی بات تحمل سے سنی ہے، اگر بات سننے کا دوسرے کو بھی حوصلہ موقع نہیں دیں ہے، پلیز. اور دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں، دعوے جمہوریت کے کرتے ہیں، بات سننے کی سخت ہی نہیں ہے. بات تو سنیں. جناب اسپیکر، آج میں آپ کے ایک سیکنڈ خاموشی، خاموش رہیں. دیکھیں خود بھی بات کریں، دوسرے کو بھی بات کرنے دیں. یہ تو پھر اس طرح نہیں ہوگا کہیں پہ بھی. آپ نے کہا
जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है, हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है, और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है, पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है, उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं, और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है, और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चेंबर में लेकर आया। जी औरिया साहब। लानत है इस रवैये को। ख्वाजा सफदर को गाली दी गई होती तो ख्वाजा आसिफ चुप रहता, मौलाना मुफ्ती महबूद को गाली दी होती तो मुफ्ती मौलाना फजल रहमान चुप रहता, मरियम नवाज को गाली दी होती तो एक एक बंदे ने उठ के बकवास करनी थी खड़े होकर, ये क्या हो गया। इमरान खान को गाली दी होती तब भी यही बात होती थी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बातें करने की। एपीएस पे तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, तुम्हारे धरने गायब हो जाते हैं, तुम मिलिट्री कोर्स बना लेते हो, तुम्हें रसूल की इज्जत एपीएस के बच्चों से भी कम नजर आती है। शर्म आनी चाहिए। नहीं, बाद में मुतफिका करारदाद मंजूर हो। मैं बात की बात नहीं कर रही, अलग अलग उस्मान साहब ये को बातें करने की, ये इस उम्मत का हाल है। इतनी बड़ी आयत मैं सूरह तौबा की आपके सामने पढ़ के बैठा हूं, और उसके बावजूद उनको गद्दारी के ताने याद आ रहे हैं और बातें याद आ रही हैं। ये तो कुरान की नसीहती के खिलाफ है ना आपका रवैया। ये तो ऐसे ही है कि जी मैं तो एक दफा मैंने गुस्ताखी कर ली थी, बाद में साथ हो गया। अल्लाह तो कहता है कि खबरदार आवाज बुलंद मत करो। हालत ये थी जिसे उसके अजाब की आयातें उतनी हैं कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, सहाबा अपने कमरों में जाके अपने घरों में ऊंची आवाज से नहीं बोलते थे। इनको रसूल की हुर्मत के ऊपर करारदाद पेश हो रही है, इनको बोलने नहीं देंगे। कितनी ऊंची आवाज के बोलने नहीं देंगे तुम लोग, मतलब बात है। और फिर कहते हैं हम इस कौम के लीडर हैं और इस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी वो क्यों नहीं करते, तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि पहले सबसे अहम बात कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा में उन लोगों की है कि जो उन मुल्कों में रहते हैं। अच्छा, सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर बात है वो उस मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, उस मुल्क के वोटर हैं, उस मुल्क के पहली जिम्मेदारी। इसीलिए आज मैं वो बात फिर दोहराऊंगा, वो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर मैं एक और हदीस आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ होना क्या वाला है जो यूरोप के रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना बरीयुम मिन कुल्ले मुस्लिमिन, मैं हर उस शख्स से बरी हूं, यकीम बैन अज़हर मुशरिकीन, जो मुशरिकीन के दरमियान रियायत पजीर है। और मैं ये बात करते हुए पूरी उम्मत के सामने कहना चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे दोनों दामाद भी शामिल हैं जो वहां रहते हैं। मैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, वो भी उतने ही मुजरिम हैं जितने बाकी मुजरिम हैं। यकीम बैन बरी हूं, क़यामत के दिन उस शख्स का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है कि जो शख्स मुशरिकीन, अब उसका नतीजा निकला। आप मुझे अंदाजा करें
दरूद शरीफ पढ़ते हुए आप घर से निकलते हैं, पेरिस में बेलवेल से निकलते हैं, शॉन्जलीज़े से निकलते हैं और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने कार्टून लगा हुआ है, आपकी हैसियत क्या है उस जगह रहने की? क्या करें, करना क्या चाहिए? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ का घर के सामने जुलूस निकल सकता है, इधर नहीं निकलता। इमरान खान के खिलाफ जुलूस निकलता है, इधर नहीं निकलता। टांगे कांपती हैं। मैं उठा के लेके आया हूं, 2,62,00,000 मुसलमान हैं यूरोपीय मुल्कों में, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे आप पेशावर से चले और कराची तक मोटरवे पे जाएं, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। जिस दिन चार्ली ओबैडो का मामला हुआ था उस दिन पूरा यूरोप पेरिस पहुंचा था। तुम्हारी टांगे टूटी हुई है वहां पर जाने से। अच्छा, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या लाहे अमल करना चाहिए जो यूरोप में मुसलमान बसते हैं, उनको किस किस तरह एहतजाज करना चाहिए। बात करते हैं ब्रेक के बाद।